رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حبشی صحابی بیٹھے ہوئے. رسول اللہ کہتے ہیں کو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو کہ جس کا ایندھن پٹرول نہیں ہے، جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، پتے کاغذ نہیں ہے. آگ کے اندر پتا ڈالا جائے، کاغذ ڈالا جائے، پٹرول ڈالا جائے، آگ بھڑکتی ہے. اور جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ، اس کا ایندھن پتھر ہیں کہ پتھر ڈالے جائیں تو بھڑک جاتی ہے. پتھر ڈالے جائیں یعنی اس کا پٹرول اور ایندھن اتنی طاقتور آگ ہے کہ پتھر ڈالا جائے تو پتھر بالعموم دنیا کی آگ پہ ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، وہ آگ پتھر ڈالا جائے تو بھڑک اٹھتی ہے. اس قسم کی آگ ہے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے کہ کیسی آگ ہے، اور بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آگ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسی آگ ہے کہ 1000 برس اور اللہ کو 1000 برس کا، جب زمین و آسمان ہی پیدا نہیں ہوئے، جب سورج چاند ستارے ہی نہیں ہے تو وقت کیا ہے؟ 1000 برس تمثیلی ہے. 1000 برس اس کو بڑکایا گیا وہ سرخ ہو گئی، 1000 برس مزید بڑکایا گیا وہ سفید ہو گئی، 1000 برس مزید بڑکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. اب اس کا شعلہ بجھتا بھی نہیں ہے. صحابی ساتھ بیٹھے ہیں، چیخ ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیفینیشن سے، بے ہوش ہو کے کپ کپی تاری ہوگی، بے ہوش ہو کے گر گئے. آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا. کہا کون ہے؟ کہا میرا صحابی ہے. کہا اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم، جو بندہ میرے خوف میں مبتلا ہو گیا جہنم میں نہیں جائے گا. صرف مبتلا ہو گیا. آپ کے سامنے آنسوؤں کا واقعہ رکھا کہ کتنے آنسو سے جہنم حرام ہو جاتی. یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے خوف سے کپ کپی تاری ہوگی جس کے جسم کے اوپر، یا خوف کے اندر مبتلا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، بری ہو گیا. تو انسان کیا اپنے اوپر کبھی زندگی کے اتنے ماہ و سال میں ایک مرتبہ بھی یہ کیفیت طاری نہیں کر سکتا کہ اللہ کے خوف سے رو پڑے، اللہ کے خوف سے کپ کپا اٹھے، اللہ کے سامنے پیشی سے ڈر جائے؟ صحابہ کی جو ٹریننگ ہے اسی طرح بالکل. قو انفسکم واہلیکم نارا والی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تلاوت کی. ایک نوجوان صحابی تھے، وہ بھی کپ کپا کے بے ہوشی کی اور غشی کی کیفیت میں چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. صرف خوف زدہ ہو کے کپ کپاتے ہوئے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. تو باقی صحابہ کیا اٹھے؟ اے اللہ کے رسول صرف اس کے لیے؟ کہا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید والی آپ نے بات نہیں سنی؟ یہ جنت تو ہے ہی ان کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اسی کے لیے ہے، اور کس کے لیے؟ آپ وعید سنیں اللہ سے ڈر جائیں، آپ جہنم کا تذکرہ سنیں اللہ سے ڈر جائیں، تو صرف اس ڈر کی وجہ سے، صرف اس خوف کی وجہ سے بھی اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے اگر خوف کی کیفیت ہی طاری ہو جائے. اور صحابہ کی جو تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو زرارہ کہتے ہیں، اور ابو زرارہ کے بارے میں آپ کو پتہ یہ روایات موجود ہیں، ان کی باقی زندگی کو چھوڑیے، صرف آخری لمحہ دیکھیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اس آیت پہ پہنچے، اس آیت کے کیفیت کے اندر، اس دن کے واقعات کے اندر، اس دن کی ہیبت کے اندر مبتلا ہوئے، روح پرواز کر گئی. صحابہ ایسے تھے. ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عمرہ نہیں تھے کیا کرتے، تو ان کو کہا کہ آپ عمرہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا اللہ سے ڈرتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا لبیک کہوں تو یا حدیث آتی ہے کہ جب انسان تلبی پڑھتا ہے حاجی یا عمرے کے لیے تو لبیک کہتا ہے رب میں حاضر ہوا، تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں. جس طرح مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر مسلمان کی نماز میں سورۃ فاتحہ جب مسلمان پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، بعین اسی طرح جب انسان تلبی پکارتا ہے اللہ میں حاضر ہوا تو دو جواب آتے ہیں. یا یہ جواب آتا ہے لبیک و سعدیک، تیری حاضری قبول ہے اور تجھے مبارک ہو، اللہ کہہ رہا ہے تجھے مبارک ہو. یا آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تو نے آواز تو لگائی ہے میں حاضر ہوا،
تیرا حاضر ہونا تیرے رب کو قبول نہیں ہے اور تیرے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ تابعی کہتے ہیں کہ میں گھبراتا ہوں کہ اگر اللہ نے کہہ دیا لا لبیک ولا سعدیک، پھر میری بخشش کیسے ہوگی؟ پھر میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ مجھے کیا پتا میرا رب کیا جواب دے گا؟ تو میں نیک عمل کرتا رہتا ہوں اور عمرے کی تلبیس صرف اس خوف سے نہیں پڑتا کہ اگر اللہ نے اس وقت کہہ دیا میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ اس کو دیگر ساتھیوں نے حوصلہ دیا کہ عمرہ بہت بڑی عبادت ہے، عمرے سے گناہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان سارے گناہ معاف ہیں، بعین اسی طرح جس طرح ایک جمعے کی نماز سے دوسرے جمعے کی نماز تک اگر انسان نے ایک جمعے کی نماز باجماعت ادا کی ہے، خطبہ سنا، سنت طریقے سے اذان کے وقت پہنچ گیا ہے، اگلا جمعہ بھی اس طرح پڑھ لیا، درمیان کے سارے گناہ معاف۔ 5 نمازیں پڑھ لی ہیں، اگلے دن 5 پڑھ لی ہیں، درمیان کے سارے گناہ معاف۔ یہ انسان کے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ بعین یہی حدیث عمرے کے اوپر بھی ہے، ایک عمرہ کیا دوسرا عمرہ کیا، درمیان کے سارے گناہ معاف۔ تابعین نے ہمت کی، میقات پہنچا، ذوالخلیفہ کے مقام کے اوپر گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھے، میقات کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گھوڑا واپس لاتے ہیں، پھر میقات کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گھوڑا واپس لاتے ہیں۔ پوری ہمت توانائیاں جتا کر اکٹھی کر کر میقات کو کراس کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ کو یہ حاضری اتنی پسند آتی ہے، اسی وقت روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، حالت احرام میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا جو بدلے میں کرتے ہیں وہ اس طرح کی سعادتیں ہوتی ہیں۔ حضرت خلید کے بارے میں آتا ہے، خوف خدا کو آپ نے کیا سمجھا؟ میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ جنات جن سے انسان کو افضل پیدا کیا گیا، کئی واقعات ان کے ایسے آتے ہیں انسان کہتا ہے اگر جنات ہی اتنے رب سے ڈرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ حضرت خلید کا جو واقعہ اس کے اندر آتا ہے کہ جب وہ کل نفس ذائقۃ الموت کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں تو وہاں پہ رک گئے اور رونا شروع ہو گئے، پھر کہا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر رونا شروع ہو گئے، پھر بار بار پڑھی، آواز آئی کمرے کے اندر سے بس کیجئے، آپ کے خشوع خضوع اور خوف خدا کی کیفیت کی وجہ سے 4 جن فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کو کن اصولوں پہ انشاءاللہ استغفار کے یہ جو باب ہیں اور رونے کا یہ جو باب ہے، اور یہ احادیث بھی صحیح ہے، یہ ایک لمبا چوڑا طویل باب ہے کہ آنسو زمین پہ گر جائے تو اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ اس طرح حرام ہوتی ہے۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک وہ قطرہ دوبارہ آنکھ میں واپس نہ چلے جائے، بلا قطرہ واپس جانا ہے، قطرہ تو واپس نہیں جانا، تو اس طرح انسان کے گناہ آنسو گرانے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، ایک خوف خدا سے بہنے والا آنسو اور ایک راہ خدا میں نکلنے والا خون کا قطرہ۔ اللہ کو پسند ہے